الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم کسی پنساری کی دکان پر نہیں جاتے، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شہر کے اچھے ڈاکٹر، قابل ڈاکٹر کے ساتھ جا کر بات کی جائے۔ اگر معیشت پاکستان کی بیمار ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بینکار کے پاس جانے کی بجائے، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جانے کی بجائے ان لوگوں کے پاس جائیں جو ڈاکٹر ہیں اور معیشت کو جانتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان معیشت کے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کو، تھینک یو بہت سر۔ مہربانی۔ یہ فرمائیے کہ مالتھس کی تھیوری کیا ہے؟ سر مالتھس کی تھیوری یہ تھی کہ جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے، شاید اس تناسب سے اگر اناج نہ بڑھ سکے تو آپ کے پاس لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اناج کم رہے گا اور یہاں پہ بھوک اور افلاس پھیل جائے گا، جس کو اب نئے انوائرمنٹلسٹ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک فائنائٹ پلانٹ ہے، ایک محدود پلانٹ ہے، سیارہ ہے، یہ دنیا ایک محدود ہے، اس میں محدود وسائل ہیں اور اس کے اندر آپ لامحدود ترقی نہیں کر سکتے، لامحدود معاشی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی نہ کبھی وسائل کی باؤنڈریز آ جاتی ہیں کہ وسائل آپ کے پاس نہیں ہوتے جس سے آپ آگے بڑھ سکیں۔ ہم پاکستان میں اس سے بہت دور ہیں ابھی۔ نہیں، میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، ابھی اس سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں جہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس لیے کہ عام آدمی اس بات کو نہیں جانتا کہ طلب اور رسد کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ میں وہاں پر بھی آپ کے پاس خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی اکنامکس کی تھیریز میں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حالات جوں کہ توں ہوں تو جو پالیسی کہی جا رہی ہے یہ چلے گی، ادروائز نہیں چلے گی؟ اس پہ ایک صاحب تھے رابرٹ لوکس، ان کو نوبیل پرائز بھی ملا ہے۔ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے پالیسی کے رسپانس پہ۔ تو آپ ایک بیہیویئر کو اسیوم کر لیتے ہیں اور اس پہ ایک پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی اسیوم کر لیں گے لوگ جو ہے وہ اس طرح پیسے بچا رہے ہیں تو ہم اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے تو زیادہ پیسے بچانا شروع کر دیں گے، یا ہم ٹیکس بڑھا دیں گے تو زیادہ ہم کو پیسے آ جائیں گے۔ لیکن ایک انسان کا رسپانس چینج ہو جاتا ہے اس پالیسی کی بنیاد پہ کہ اگر آپ ٹیکس زیادہ لگائیں گے مثال کے طور پہ تو لوگ ٹیکس ایویژن بھی کریں گے، چوری بھی کریں گے، ٹیکس بچت بھی کریں گے، وہ اپنا بہت زیادہ ایفرٹ لگا دیں گے ٹیکس بچانے میں، نہ کہ ایفرٹ لگائیں گے انکم کرنے میں۔ آپ چاہتے ہیں معیشت کے اندر کہ ہر آدمی کی آمدن زیادہ ہو، کم از کم اکنامک تھیوری میں ہم یہ چاہتے ہیں۔ پاکستانی بیوروکریٹ یا سیاستدان شاید یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی آمدن بڑھے، لیکن اکنامک تھیوری میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آمدن بڑھے، کیونکہ لوگوں کی آمدن کی جو مجموعی رقم ہوتی ہے وہی قومی آمدن ہوتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو آمدن چینج ہو جائے گی۔ تو پالیسیز کے اوپر پالیسیز کی وجہ سے اس رسپانس میں لوگوں کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے قرض لینا کیا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن قرض لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر اس قرض سے آپ کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کے سود سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک شہر ہے ایک شہر ہے جس کے اندر کچھ آبادی دریا کے اس طرف رہتی ہے اور کچھ آبادی دریا کے اس طرف رہتی ہے اور وہ آپس میں نہیں مل پاتے، اور آپ ایک برج بنا دیتے ہیں جس سے کہ کامرس بڑھ جاتا ہے، بزنس بڑھ جاتا ہے، وہ بہت لمبا چکر لگانے کی جگہ لوگوں کو بڑا آسانی سے 5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا پیٹرول بچتا ہے، ان کا وقت بچتا ہے، کاروبار بڑھ جائے گا، بہت ساری اور چیزیں بڑھ جائیں گی۔ اور وہ برج کے اندر جو بھی آپ قرض لے کر برج بنائیں گے اور اس کا سود ہوگا، اس سے بہت زیادہ فائدہ معیشت کو ہو جاتا ہے، تو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ وہ سود لے کر یہاں پہ ایسے PHDP کے پروجیکٹس کرتے ہیں کہ دریا کے اس طرف تو آبادی ہے، دریا کے اس طرف کچھ بھی نہیں ہے، یا آپ نے 4 لائن کے یا 3 لائن کے ایسے ہائی وے بنا دیے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا اس طرف ہائی وے 2 لائن کا ہو، اس طرف ہائی وے 2 لائن کا اور بیچ میں 3 لائن کا ہائی وے ہو، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ٹریفک جام ہوگی، وہاں پہ بھی ٹریفک جام ہوگی۔ تو ان چیزوں کا وہ تو پیسے کا ضیاع ہے، تو پھر وہ سود لے کے پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں، وہ اور بھی مجرمانہ بات ہے۔ اگر بغیر سود کے پیسے کا ضیاع کریں تو چلو اپنے پیسے آپ نے ضائع کر دیے۔ کیا ہم ایک زرعی ملک ہیں؟ سر یہ سوال کا جواب اب مجھے نہیں پتا،
میں آپ کو سچ بتاؤں، میں آپ حکومت کا حصہ رہے، میں حکومت کا حصہ رہا ہوں، میں آپ ماہر معاشیات ہیں اور ڈاکٹر ہیں، اور علاج بھی آپ ہی نے کرنا ہے، مستقبل میں بھی آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں علاج کرنے جاؤں گا. کیا ہم زرعی ملک اس وقت پاکستان کو کہنا مناسب نہیں ہے. کیا ہم زرعی ملک تھے؟ جی. کیا ہمیں زرعی ملک ہونا چاہیے؟ جی ہاں. کیا ہم کو زراعت کو فروغ دینا چاہیے؟ جی ہاں. لیکن اگر 20-25% آف جی ڈی پی صرف زراعت میں ہو، یہ بات درست ہے کہ 30-40% سے زیادہ لوگ آپ کے امپلائڈ ہیں ایگریکلچر میں، لیکن زرعی ملک جو ہے وہ گندم بھی امپورٹ کر رہا ہو، زرعی ملک جو ہے وہ دال بھی امپورٹ کر رہا ہو، زرعی ملک جو ہے وہ سارا جو کھانے چینی پینے بیچ کے وہ بھی امپورٹ کر رہا ہو، چینی شاید کبھی امپورٹ کر رہا ہو، کبھی نہ کر رہا ہو. زرعی ملک جو ہے وہ یہ پام آئل، کنولا، یہ سب امپورٹ کر رہا ہو تاکہ ہم تیل بنا سکیں. پورا پاکستان مثال کے طور پہ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی کھاتا ہے. سرسوں کا ایک بیج ہوتا ہے، ہائیبرڈ بیج ہوتا ہے جس کو کنولا بولتے ہیں. پوری آدھی دنیا میں اس سے کنولا سے تیل بنتا ہے. ہم کنولا بھی نہیں پیدا کر سکتے، سرسوں بھی اتنا پیدا نہیں کر سکتے. آپ سوچیں اتنا کہ جس سے ہم تیل بنا سکیں. ہم سن فلاور پیدا نہیں کر سکتے. کوئی ملک پام آئل پیدا کرتے ہیں. ہم 4 سے 6 بلین ڈالرز کا تیل خریدتے ہیں باہر سے، کھانے پینے کا تیل. وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پیٹرولیم تیل. تو جب آپ یہ سب چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو زرعی ملک بھی کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شرمندہ تو ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے اور زراعت پہ پیچھے چلے گئے؟ یہ یقیناً اقتصادی جائزوں میں آپ کے سامنے یہ چیز آئی رہی ہوگی. اس میں سر دو تین سکوں میں. ایک تو یہ کہ پالیسی کی شارٹ سائٹڈنس ہے. ہماری پالیسی یہاں پہ چلتی ہے کچھ عرصے کے کچھ مقاصد کے لیے. کوئی لانگ ٹرم کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے ایگریکلچر میں، خاص طور پہ. انڈسٹری میں پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پھر بھی لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، کیونکہ انڈسٹریلسٹ تھوڑے سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. تو وہ ایک مرتبہ آپ ان کو مراد دیتے ہیں تو آپ ان سے کھینچ نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایگریکلچرز بڑے لینڈ لارڈس پاورفل نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں، لیکن جو عام زرعی انڈسٹری اس کی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کبھی پرائز دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے. آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ حکومت نے 4,000 روپے گندم کی پرائز دے دی. اس سے پہلے پرائز 2,200 روپے تھی، یعنی کہ 2,200 روپے من گندم آپ خرید رہے ہیں. جمپ دی. ہاں، 55 روپے گندم پر فی کلو گندم خرید رہے ہیں. اور اب آپ نے کہا کہ ہم 55 روپے نہیں خریدیں گے، 100 روپے کلو گندم خریدیں گے. اب 55 سے 100 کر دیا آپ نے. تو فارمرز نے کیا کیا کہ گندم میں زیادہ اچھی کھاد بھی ڈال دی، ڈی اے پی ڈال دیا، یوریا ڈال دیا. اس نے زیادہ اراضی بھی اس پہ ڈال دی کھاد پہ، اور اس نے بہت گندم کا بمپر کراپ کر دیا. اچھا، جب آپ نے 4,000 روپے گندم کیا تھا تو ہمارے سیاستدان اتنے شارٹ سائٹڈ تھے کہ انہوں نے اس وقت نہیں سوچا کہ یار جب گندم 4,000 کی ہوگی تو آٹا جو ہے وہ 4,000 سے بھی مہنگا ہو جائے گا. ظاہر ہے، مگر یہ کسی نے، ظاہر ہے پاکستان ہے، سیاست میں کسی نے یہ نہیں سوچا. بڑا آج گندم 4,000 کریں گے، پھر دیکھیں گے. جب گندم پنجاب حکومت یا وفاق کی حکومت 4,000 کی خرید کے 4,600 روپے پر من بیچ رہی ہے، یعنی کہ 115 روپے کلو بیچ رہی ہے، تو آٹا ظاہر ہے 130 روپے کلو سے کم نہیں ہوگا. تو آٹا 130، 140، 150 روپے کلو ہو گیا. جب آٹا 150 روپے کلو ہو گیا، یہاں تو چیخیں نکل گئیں کہ بھئی دنیا کے اندر آٹا 50-60 روپے کلو مل رہا ہے، تم 150 روپے کلو بیچ رہے ہو. تو اس کے بعد پنجاب حکومت نے فیصلہ فرمایا کہ ہم خریدیں گے ہی نہیں گندم. تو وہ جو اوپن مارکیٹ پہ چلی. ہاں، اوپن مارکیٹ پہ چلے. ہم حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 روپے کی خریدیں گے، حکومت اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی. اب حکومت جو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی تو وہ جو کسان جس نے بیچارے نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگائی تھی اور سوچا تھا کہ اگلے سال میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا یا کالج بھیجوں گا، یا جو بھی اس نے سوچا تھا، اس کے ارادے پہ تو آپ نے پانی پھیر دیا. اور جب اس کے پاس گندم کی کنک کے پیسے نہیں آئے تو پھر اس کے بعد اگر وہ چاول لگانا ہے یا کپاس لگانی ہے تو اس کے پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس. سو یہاں پہ ایگریکلچر کی اس کے بعد دیکھیں کہ جو سیریس بات ہے کہ ایسٹرن پنجاب، ویسٹرن پنجاب، پاکستانی پنجاب یا ہندوستانی پنجاب ساتھ جی. اور یہ بریڈ باسکٹ ہوتا تھا پورے سب کانٹیننٹ کا. بالکل ٹھیک ہے. اور آج بھی ہندوستان کا پنجاب جو ہے ان کا بریڈ باسکٹ ہے. ہمارا پنجاب بھی، ہمارا تو بریڈ باسکٹ ہے، لیکن جہاں پہ وہ پوری دنیا کو کھلاتا تھا وہ پاکستان کو بہت مشکل کھلا رہا ہے، پنجاب اور سندھ کے کچھ ایریاز. اور وہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ پالیسیز ہی نہیں دی ان کو کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکے. تو ہوا یہ، ہم نے سبسڈی ضرور دی تھی فارمرز کو. سبسڈی آپ نے جس طرح دی اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن انڈیا میں ٹیوب ویل کا فلیٹ ریٹ
تو میں نے 1998 میں دیکھا اور سنا کہ وہاں انہوں نے ایک ریٹ فکس کر دیا اور اس پہ لوگوں نے سر یہاں پہ یہ ہوا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ہندوستان کی گندم آج 20% یا 15 سے 20% ہم سے پر ایکڑ ہندوستان گندم زیادہ لیتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی ڈسٹنس، یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں، بارڈرز ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، مگر جغرافیکل فرق تو نہیں ہوتا، ویدر پیٹرنز میں تو فرق نہیں ہے. ٹھیک، تو وہ امرتسر میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں لاہور کے بادل کے بعد وہ کہتے ہیں بس گھنٹے تک بارش آ جائے گی. ٹھیک، سو اگر آپ امرتسر کے اندر 20% زیادہ لے رہے ہیں، 6 کلو 8 کلو زیادہ لے رہے ہیں گندم پر ایکڑ اس طرف سے اکاڑے سے مثال کے طور پہ، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. کیا ہے وہ وجہ؟ پالیسی کا سکم ہے، لانگ ٹرم تعلیم کا سکم ہے، بیج کی وہ ہے، ہارویسٹر کی کمی ہے، ٹریکٹرز کی کمی ہے، بیج کی فراہمی اتنی اچھی نہیں ہے، پانی کے مسائل ہیں، کھاد کے مسائل ہیں، ٹریننگ کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں کپاس میں تو پوری دنیا وہ جی ایم او سیڈس پہ چلے گئی ہے، مونسینٹو سے وغیرہ لیتے ہیں، ہم نہیں لے سکے. میں جب وزیر تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ $75 ملین لگیں گے. میں نے کہا 1 سیکنڈ میں دے دوں گا، فکر نہ کرو، آپ میرے پیسوں کی فکر نہ کرو، آپ کر لو یہ اگریمنٹ. ٹھیک، لیکن وہ بھی اگریمنٹ نہیں ہوا. آپ نے جب تک کہ آپ ہارویسٹرز آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں، 15% گندم آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ، زمین پہ گر جاتا ہے کیونکہ آپ کے اچھے ہارویسٹرز نہیں ہیں. ہم جو سبسڈی دیتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے تھے، جو گیس مثال کے طور پر ہم سبسڈی دیتے ہیں فرٹیلائزر کے، فارمرز کو سستی فرٹیلائزر ملے. اب کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ یار فارمرز کو سبسڈائز کرنا ہے اور ہم کو سستی فرٹیلائزر دینی ہے تاکہ زیادہ فرٹیلائزر لگے، تاکہ زیادہ پیداوار آئے، تو آپ کو کہے گا ٹھیک ہے یار فرٹیلائزر کے ہر بیگ کے ساتھ تم یہ کہہ دو کہ جو بیگ خریدے گا اس کو ہم 200 500 1000 روپے دے دیں گے، 4000 کا بیگ خریدو گے 1000 ہم دے دیں گے. اس پہ کوئی کوپان ڈال دو، اس پہ کوئی آج کل وہ آتا ہے QR کوڈ، وہ ڈال دو. ہم یہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو کمپنیاں بناتی ہیں ہم ان کو سستی گیس دیں گے، پھر ان کو جتنے کا بیچنا ہے وہ بیچیں. ہم ساری کمپنیوں کو سستی گیس دے رہے ہیں، لہٰذا ان فرٹیلائزر کمپنیز کی تو پروفٹ مارجنز بہت اچھے ہو گئے، لیکن فارمرز کو سارے کے سارا بینیفٹ تو پاس نہیں ہوتا اور اس کا نقصان پبلک کو ہوا. ظاہر ہے پبلک کو نقصان ہوتا ہے. پاکستان کی زراعت سیاست کی بنیاد پر ہے یا سیاست زراعت کی بنیاد پر ہے؟ سر دونوں ہوتے ہیں نا. دیکھیں بڑے بڑے ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں الیکشن جیت کے، جس کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، تاکہ ان کا تھانے کے اوپر انفلوئنس رہے، ان کا اے سی اور ڈی سی کے اوپر انفلوئنس رہے، ان کا پانی کے اوپر انفلوئنس رہے. پانی پہ میں الگ سے پوری بات کروں گا. ٹھیک ہے. اور پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے سسٹم. سندھ کے اندر تو یہ کہ بالکل بڑے لوگوں کا پانی ہوتا ہے، اگر فلڈز آتے ہیں تو غریب کی زمین جو ہے اس پہ پانی پہلے آتا ہے. فائنانس منسٹر کے لیے کام کرنا پاکستان میں کتنا آسان ہے؟ کتنا پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے اس میں؟ سر جتنا آپ پولیٹیکل انفلوئنس لینا چاہیں نا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے، اور جدھر آپ منع کر دیں کہ میں یہ انفلوئنس نہیں لوں گا وہ ختم ہو جاتی. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کرپشن ہوتی ہوگی، کم ہوتی ہوگی، اتنی نہیں جتنی ہوتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے اتنی بھی ہو. میرا آپ سے سوال ہے، پاکستان کے سرکاری محکمے جو پبلک کے پیسے سے چلتے ہیں ان میں آڈٹ کتنے % ہوتا ہے؟ ان میں آڈٹ کتنے % ہوتا ہے؟ سر دیکھیں حکومت کے اندر تو ہر ادارے کا آڈٹ ہوتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال ٹھہر کے. اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی کانسیکوینس بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ طے کر لیں کہ کتنا ہوتا ہے. کیا 100% آڈٹ ہوتا ہے؟ مطلب آڈٹ تو ہر ادارے کا ہوتا ہے. میری اطلاع کے مطابق اور آڈیٹر جنرل کے دفتر کے کہنے کے مطابق 10 سے 12% سے زیادہ آڈٹ نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے سر کہ ہر ادارے کا آڈٹ ہوتا ہے. ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کا بھی، ڈویژن کا بھی آڈٹ ہوتا ہے، فائنانس منسٹری کا بھی آڈٹ ہوتا ہے. انٹرنل آڈٹ ہے. نہیں AGPR بھی آڈٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی آڈٹ پیراز آتے ہیں. ٹھیک، ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوگا، فائنانس میں بھی ہوگا، کامرس ڈویژن کا بھی ہوگا، PM آفس کا بھی ہوگا، سب کے آڈٹ ہوتے ہیں. جب آپ آڈٹ کرتے ہیں تو آپ بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے ایز وزیر 12,000 روپے کی چائے اگر 1 سال میں 5 مہینے میں 6 مہینے میں پی لی تو اس کو آپ شاید اتنی تفصیل سے نہیں دیکھتے. لیکن مفتاح اسماعیل نے اگر کسی کو $200 ملین کی کوئی لون لی ہے تو اس کو آپ خد و خال شاید دیکھ لیتے ہیں. یا اگر اس نے کوئی اس قسم کی چیزیں، تو آڈٹ کے اندر بھی مطلب آپ کچھ پرٹیکولر چیزیں پک کرتے ہیں. لیکن کوئی حکومت کا ایسا ادارہ نہیں ہے جو استثنا جس کو حاصل ہو آڈٹ سے، جو مجھے پتہ ہے. جو
ڈپارٹمنٹ کے اندر کی کمیٹی ہوتی ہے جس کو ڈی ایس سی کہتے ہیں، وہ تو آڈٹ کرتی ہے، اور وہیں پر رشوت کا آغاز ہو جاتا ہے کہ میں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے اور آپ آڈیٹر ہیں، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، کم از کم ایک کڑھائی ضرور کھلاؤں گا کہ آپ تھوڑا سا میرا لحاظ کر دیں۔ تو کرپشن کا آغاز تو آڈٹ سے ہوتا ہے میرے خیال میں۔ سر دیکھیں، کرپشن کا آغاز تو جو میں جس کو کرپشن سمجھتا ہوں وہ بہت سارے لیول ہے، لیکن جہاں پہ دیکھیں ایک حکومت کا افسر ہے یا ایک وزیر ہے جس کو کام نہیں کرتا اپنا، اور اپنا کام نہیں کرتا، وہ بھی ایک کرپشن ہے نا، کہ بھائی آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں کام کرنے کا، آپ کیوں نہیں کر رہے، یا آپ ایک غلط پالیسی چوز کر رہے ہیں جبکہ صحیح پالیسی یہ ہے، آپ غلط پالیسی چوز کر رہے ہیں، وہ بھی کرپشن ہے۔ 75 سال میں آپ نے کہا قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لے لیا جائے تو بہتری ہو سکتی ہے اگر اس کو بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ 24 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، اتنی دفعہ ہمیں جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر قسم کی جو معاشی بیماری ہو سکتی ہے وہ اس میں ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم اس بیماری کے اندر ہیں، اور ہم کوئی احتیاط نہیں کرتے، ہم ہر چیز جو غلط کر سکتے ہیں۔ آج آپ پاکستان کے اندر 40% ٹیکس لے رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے، آپ 50% ٹیکس دے رہے ہیں ڈاکٹروں سے، سول انجینئر سے، آرکیٹیکٹ سے، لائر سے، جو بزنس پروفیشنل ہیں، یا پروپرائٹر، کو ایک آدمی اپنی دکان چلا رہا ہے، اسے 50% ٹیکس لے رہے ہیں۔ مطلب اس کو آپ اس کے ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو بجلی دے رہے ہیں؟ نہیں۔ آپ نے انٹرنیٹ ختم کر دیا۔ یہ حکومت ہمیں کیا ایسی مراد دیتی ہے کہ 50% ہماری جو ہے تنخواہ وہ اور یہ ہماری آمدن لے جائے؟ آپ جانتے تھے یہ خرابیاں ہیں، آپ نے کیا کیا؟ بالکل اچھا سوال ہے سر۔ یہی سر دیکھیں، میں نے جب شاہد عباسی صاحب کے ساتھ میں وزیر تھا تو ہم نے پہلے تو ٹیکس ریٹ کر دیا 5، 10 اور 15%۔ پہلے ₹1,00,000 ٹیکس فری، اس کے بعد 5%، پھر 10% اور 15% سے زیادہ ہم ٹیکس نہیں لیں گے۔ ہماری سوچ یہ نہیں تھی کہ تنخواہ دار طبقے تو گلا ہم نے پکڑا ہوا ہے، ان کے تو ہم کو ٹیکس مل جاتے ہیں۔ ہماری یہ سوچ تھی کہ جو بزنس کرتا ہے، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک جوڑیا بازار میں کراچی میں ٹریڈر ہے، اچھے کام کرتے ہیں وہ لوگ، وہ 3-4 کروڑ روپے کماتا ہے، کچھ سٹرک ایسڈ منگا لیا، کسی نے دودھ منگا لیا، کچھ جو بھی منگواتے ہیں، پلاسٹک منگوا کے وہ پیسے کما لیتے ہیں۔ اس کو اگر آپ میں یہ کہوں کہ تو 4 کروڑ روپے کما رہا ہے، اس میں سے 2 کروڑ روپے مجھے دے دے، وہ نہیں دے گا، تو اس نے ٹھیک ہے، کسی صورت ہی دے ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ تم نے کبھی کراچی کے روڈ دیکھیں؟ ٹھیک ہے، بھتے میں دیتا ہوں، تم ادھر ڈیفینڈ کرنے نہیں آتے ہو۔ اس کو آپ کہیں گے یار 10-15% دے دے یا 15%، دیکھیے 4 کروڑ روپے کماؤ، تم 40-50 لاکھ روپے دے دو ٹیکس میں، باقی 3.5 کروڑ روپے تم رہو اور عزت سے رہو، تم کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تو وہ دے دے گا۔ ٹھیک، ہم ان کو بھی لے کے آنا چاہ رہے تھے، اور اس سے ہمارا صرف 45 ارب روپے کا پہلے سال میں فرق تھا، اور ہم اس کو پکڑ لیتے۔ دوسرا سر، حکومت کا آپ کو فٹ پرنٹ چھوٹا کرنا ہوگا۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ بجلی پاکستان میں اس لیے مہنگی ہے کہ بجلی جو ہے اس میں حکومت انوالوڈ ہے۔ دیکھیے، بجلی جتنی ٹیکنیکلی بنانا مشکل ہے نا، اس سے بہت زیادہ مشکل ہے کمپیوٹر بنانا، اس سے بہت زیادہ مشکل ہے موبائل فون بنانا۔ لیکن آپ ادھر چلے جائیں بلو ایریا میں، یا مین بولیورڈ پہ لاہور میں چلے جائیں، یا کراچی میں صدر میں چلے جائیں، ہر قسم کا، دنیا کا ہر قسم کا فون آپ کو مل جائے گا، دنیا کا ہر قسم کا ٹی وی مل جائے گا، کمپیوٹر مل جائے گا، کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوگی۔ بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے پاکستان میں کیونکہ حکومت بیچ رہی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر بیچ رہا ہے، کسی چیز کی شارٹیج نہیں۔ تو یہ وابڈا سے جب ڈسکوز بنائی تھیں، اس کا کیا کانسیپٹ تھا؟ آپ بھی اس وقت کرتے دھرتے تھے؟ سی پی پی اے، دیکھیں وابڈا تھی، وابڈا تو آج بھی ہے، پھر ایک سی پی پی اے سینٹرل پاور پرچیز اتھارٹی بنائی، اور اس کے ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنا دیں، الگ الگ کر دیں سب ڈسکوز۔ کے الیکٹرک کو آپ نے پرائیویٹ کر دیا، تو کم از کم کے الیکٹرک سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ کے الیکٹرک کا نقصان جو ہے، یا وہ سرکولر ڈیٹ میں نہیں جاتا، جو باقی ہم نے 2800 ارب روپے جمع کر رکھے ہیں، اس کو بھی ہم نے صحیح طریقے سے پرائیویٹائز نہیں کیا۔ ہم کو جنریشن الگ کرنا چاہیے، ڈسٹریبیوشن الگ کرنا چاہیے، اور چیزیں کرنی چاہیے، ادھر بھی ہم پالیٹکس انوالو کر لیتے ہیں، لیکن ہم کو اس کو فوراً پرائیویٹائز کرنا چاہیے، پورے سسٹم کو اکراس پاکستان، اور اس سے ہماری جو چوری کم ہو جائے گی، اس سے لائن لاسز کم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب کسی سیٹ کے پیسے لگے ہوتے ہیں نا، تو 2 سال، یہ جتنے آپ سیاست دان بڑے بڑے لگا دیں، سیاست دان، خاندانی سیاست دان جو 40 سال 50 سال سے جن کے خاندان یہاں پہ ہرتا کرتا ہیں، جتنی میٹنگیں کرا لیں شہباز صاحب سے یا کسی سے بھی، کچھ نہیں ہوگا۔ کسی سیٹ کے پیسے لگا دینا،
2 سال کے اندر لائن لاسز بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ تھیفٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک کاروباری اور صنعتی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یقیناً اس لیے کی کہ آپ کو پروفٹ آئے۔ یہ جو آدم جی، اصفہانی، ولی کا، اس طرح کے لوگ تھے، یہ کہاں چلے گئے سر دیکھیں اور کیوں چلے گئے؟ ولیکا کا آپ نے نام لیا، آدم جیز کا آپ نے نام لیا، یہ 22 لوگ بڑے بڑے جو تھے، جی۔ یہ کہاں گئے؟ وہ 22 خاندان تھے سر۔ دیکھیں آج بھی پاکستان کے ایک المیہ یہ ہے کہ اس زمانے میں 22 خاندان جو تھے 70 کے اندر، 60 کی دہائی کے لیٹ میں، 70 کی دہائی کے بگننگ میں، جس کی محبوب الحق صاحب نے نشاندہی کری تھی، وہ 4/5 آف دا بینکنگ ایسٹ سائیگل بیس میں تھے، جن کا یو بی ایل خود حبیب بینک والے، حبیب بینک، ٹھیک ہے، 4/5 آف دا بینکنگ ایسٹس ان کے پاس تھے، اور 2/3 آف دا انڈسٹریل ایسٹس پاکستان کے ان کے پاس تھے، 22 خاندانوں کے اندر، جو کہ بہت زیادہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن آج اس سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ 22 خاندان کی جگہ 60 خاندان ہونے چاہیے۔ اور میں آپ کو آج بھی بتا دوں کہ آج بھی اگر آپ 10-12 خاندان لے لینا تو وہ مطلب پاکستان کی آدھے سے زیادہ انڈسٹریل ایسٹس اون کرتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری پاکستان میں بہت سارے گھرانے نکلیں، صرف وہ نہ ہوں کہ حبیبs نہ ہوں۔ ان حالات میں کیسے نکل سکتے ہیں سر؟ ابھی ان حالات میں جو پہلے آپ کا سوال تھا نا کہ جن کے آپ نے فیکٹریاں لے لیں، نیشنلائز کر لیں، وہی خود بھاگ گئے ہیں۔ میں وہاں پھر جاؤں گا۔ انہوں نے سب نے جا کے بنگلہ دیش میں کام کیا، میجورٹی نے یا سب نے کہہ لیں، رہتے ان کے گھرانے کراچی میں ہیں یا سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں، لیکن کاروبار وہ بنگلہ دیش میں کرتے ہیں۔ سر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے پاکستانی آج کل جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں کچھ عرصے سے حسینہ واجد نے بہت عرصے سے ویزے میں بہت تنگ کیا ہے، وہ بہت پرو انڈیا پالیسی کرتی تھی۔ کچھ پاکستانی گئے تھے بنگلہ دیش، لیکن ہم پاکستانی جو بہت زیادہ بنگلہ دیش نہیں گئے نا، اس میں شکریہ ادا کریں حسینہ واجد کا کہ اس نے بالکل ڈسکریج کیا پاکستانیوں کو ادھر جانے سے۔ 40.5% ورلڈ بینک کے حساب سے غربت ہو گئی، یعنی کہ 10-11 کروڑ لوگ پاکستانی، میرے اور آپ کے بھائی اور بہن، 11 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں، تقریباً آدھے 40%۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ کہ غربت کہنا یہ بڑا آسان ہے کہ غربت کے نیچے، اس کا یہ مطلب بیسیکلی کہ لاکھوں بچے آج رات کو بھوکے سوئیں گے کہ ان کے والدین کے پاس ایک وقت میں کھائیں گے، ایک وقت میں کھائیں گے، دن میں کھا لیا تو رات میں بھوکے سوئیں گے۔ پاکستان میں تیل کتنے کا آتا ہے سالانہ؟ جو ایڈیبل آئل بھی اور پیٹرولیم آئٹم، ایڈیبل آئل تقریباً 4 سے 6 بلین ڈالرز کا، جو ہم خود پیدا کر سکتے ہیں۔ جی، اور جو یہ آپ کا جو پیٹرولیم آئل ہے، جو فیول آئل ہے، فیول آئل سے مراد مطلب آل دی آئل انکلوڈنگ پیٹرولیم ڈائریکٹ، یہ تقریباً 24 بلین، 2 بلین پر منتھ کا۔ آج کل کیونکہ سستا ہو گیا تو تھوڑا سا کم ہو گیا ہوگا۔ ہمیں یہ مہنگا ہی کیوں ملتا ہے؟ مہنگا کہاں سے ملتا ہے؟ جو مارکیٹ میں ہم پیٹرول لینے جاتے ہیں، بھائی اس کی ریشو دنیا کے ساتھ ملتی ہے کیا؟ جی، دنیا میں ایکچولی پیٹرول کے اوپر پوری دنیا میں بہت ٹیکس لگتا ہے۔ ہم بھی 60 روپے پر لیٹر ٹیکس لگاتے ہیں، PDL، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، یہ لگاتے ہیں، اور ایک پیٹرول کو امپورٹ کے وقت کچھ ہم 10% ڈیوٹی لگاتے ہیں، ڈیم ڈیوٹی کسی چیز پہ ہوتی ہے، ڈیزل وغیرہ پہ، تو ہم کچھ ڈیوٹی لگاتے ہیں اور 60 روپے فی لیٹر ہم ٹیکس لگاتے ہیں۔ حکومت کا تقریباً 1000 ارب روپے کا یہ آمدن ہے پاکستانیوں سے پیٹرول کے اوپر ٹیکس لینے سے۔ اس پہ چوری کتنی ہے؟ ایک تو دیکھیں چوری شروع کرتے ہیں آپ کے، ایک ایران سے ڈیزل آتا ہے، وہ ایران سے جو ڈیزل آتا ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا جاتا، PDL جو 60 روپے پر لیٹر ہے یا 70 روپے پر لیٹر ہے، اس کے اوپر 200 ارب روپے کی چوری ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ والے ہیں، یہ جو ٹرک والے ہمارے ہیں، تھوڑا بہت وہ مطلب ڈنڈی مار لیتے ہیں، لیکن مطلب اب وہ 200 ارب روپے کے بعد اب میں کچھ بھی بات کروں گا تو پھر 2-4 ارب، 205 ارب، تو آپ 220 ارب کر لیں، چلیں 10% اور لگا لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ مطلب پیٹرول کی پرائس کو حکومت اس سے ہٹ جائے، 60 روپے ٹیکس ضرور لیتی ہے لیکن حکومت کو یہ سیٹ نہیں کرنی چاہیے 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائس، تو بہت جگہوں پہ پیٹرول سستا ہو جائے گا اور کئی جگہوں پہ مہنگا بھی ہوگا۔ پاکستان میں گیس یا آئل ڈھونڈنے کے لیے کمپنیاں کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں نا کہ اگر کراچی میں پیٹرول نکلتا تو ڈیفینس کلفٹن پہ نہیں نکلتا، جو پیسفل ایریا ہے، وہ لیاری میں نکلتا جہاں پہ لڑائی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جب سر جہاں پیٹرول نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، تو یا تو پانی میں ہے یا پھر بلوچستان کے ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں 2 ٹرائبس کا سنگم ہے، تو ادھر تھوڑی مارا ماری ہے، یا KP کے علاقے میں ہے۔ 18 میں ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آف شور سے بہت بڑی خوشخبری آئے گی تیل کی، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آف شور میں تیل ہے۔ ہو سکتا ہے
جی بہت بہت چانس ہے کہ ہو. تو ہم کیوں اس طرف نہیں جا سکتے؟ سر 18 میں اگر او جی ڈی سی ایل تو ہماری اپنی ہے نا. نہیں سر میں سر 18 کے اندر اگر اس وقت گیس نکل آتی نا عمران خان کے زمانے میں، اس زمانے تو بات کرنا مشکل تھی ہم لوگوں کے لیے، نہیں تو کیونکہ وہ صرف خان صاحب ہی اکیلے محب وطن تھے اور وہی ایماندار تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے. بعد میں ہم کو پتہ چلا نا کہ انگوٹھیاں لے لی گئی ہیں پراپرٹی ٹائکون سے، اور جہاز لے لیے گئے ہیں، اور 180 ملین پاؤنڈ دے دیے گئے ہیں. یہ تو بعد میں پتہ چلا تھا، اس وقت تو وہ بہت بڑے مہان تھے. تو وہ آپ کو پتہ ہے اگر وہ گیس نکلتی نا، ایگزون میرے خیال سے کر رہی تھی، ایگزون موبل کر رہی تھی، تو $9 کی گیس ہم کو خریدنی پڑتی. کیا میں یہ سمجھوں کہ گیس ہم نے نہیں نکالی؟ نہیں، اگر وہ گیس نکلتی نا، حکومت پاکستان کا تو دیوالیہ لگ رہا تھا، کیونکہ اتنی مہنگی وہ پالیسی کے تحت اتنی مہنگی گیس تھی کہ اس وقت دنیا میں سستی ہو گئی تھی گیس، ہم کو بڑی مہنگی پڑتی. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی کو چینج کرنا چاہیے. آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا ریکوٹک. جی سر. کیا خرابی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ سر کیا تو افتخار چودھری صاحب نے تھا. افتخار چودھری صاحب نے افتخار چودھری صاحب کے غلط، غیر آئینی، غیر مناسب فیصلے کی وجہ سے اس ملک کے اوپر $6 بلین کی پینلٹی لگی ہے. افتخار چودھری کی سے کوئی سوال تو پوچھنا چاہیے نا کہ تم نے یہ فیصلہ کس بنیاد پہ دیا تھا؟ ایک دم غلط فیصلہ. اسٹیل مل کے چلنے کا کوئی امکان آپ کے خیال میں کبھی پیدا ہوا تھا، یا وہ بوجھ ہے؟ 100%. تو ہم اس بوجھ کو کیوں برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ یہ واحد بوجھ ہے. شعیب صاحب سے لے کر مفتاح اسماعیل تک جتنے بھی وزرائے خزانہ رہے، آپ کے خیال میں کس کی پرفارمنس بہتر تھی؟ لیکن سر شعیب صاحب کا ہی نام لے لینا چاہیے. 60 کی دہائی میں پاکستان نے معاشی ترقی کی تھی، 60 کی دہائی میں ایوب خان کے زمانے میں. 2000 کی دہائی کے اندر، پہلی دہائی کے اندر مشرف صاحب کے زمانے میں معاشی ترقی پھر سے ہوئی تھی. شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، تو بہت سمجھدار آدمی تھے. لیکن وہ کہنا بھی تھوڑا سا زیادتی ہوگی، کیونکہ ہم کو بہت سارے لونز جو تھے وہ ہم کو معاف کیے گئے ویسٹرن کنٹریز کی وجہ سے، اور جو لانگ ٹرم ہم نے یہ جو پنگے اٹھائے ہیں اس سے ہم کو بہت نقصان ہوا ہے طالبان کی وجہ سے پاکستان میں. پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشی حالت، پاکستان کی فائنینشیل حالت، کیا اس میں اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے ہی اختیارات کی ضرورت ہے جتنے ہیں، یا ابھی یہ کم ہے؟ اور حکومت کی کتنی مداخلت ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کے معاملات؟ دیکھیں ہوتی ہے مداخلت، اور ہونی بھی چاہیے معذرت کے ساتھ. تو پھر خود مختاری کہاں ہے؟ سر دیکھیں خود مختاری آپ دیتے ہیں اسٹیٹ بینک کو کہ تم ڈیسائیڈ کرو کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے. اب جیسے جمیل صاحب تھے، وہ ڈار صاحب کی تو 100% مانتے تھے، کیونکہ ڈار صاحب پہلے سے ان کو لے کر آئے تھے، تو لائے اس لیے تھے کہ وہ ان کی بات مانیں گے. اب اتنی بات نہیں مانتے وہ، تو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے کام، لیکن کوئی مطلب ڈار صاحب کی بات مان کے نقصان ہی ہوا تھا. جو اس بار انہوں نے 229 پہ ڈالر رکھ لیا تھا، پھر اچانک ایک دن 270 پہ گیا، اور IMF کو ہم آنکھیں دکھا رہے تھے. وہ پاگل پنا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 280، 270 یا 274 جو بھی ریٹ ہے آج یہ ضرورت سے زیادہ ہے، یہ 250 سے نیچے ہونا چاہیے. ریئل مارکیٹ میرے میں خیال تو میں لوگ 12 روپے ہونا چاہیے. 200 نہیں، صرف 12 روپے ہونا چاہیے. وہ تو زمانہ چلا گیا، وہ تو 60 کا زمانہ تھا. نہیں، میں جب امریکہ گیا تھا 80 میں، تو 9 روپے 90 پیسے تھا. چلے 9 روپے 90 پیسے کر لیتے، بلکہ 1 to 1 پیرٹی کر لینا، وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. وہ تو نہیں تھی نا، وہ تو سر اپنی مرضی سے تو نمبر نہیں ہوتے نا. سر یہ مارکیٹ پرویز مشرف کے دور میں یہ کیسے کیپ کیا گیا ہوا تھا؟ سر پرویز مشرف کے دور میں 2007 میں جب یہ کیپ کیا گیا تھا نا، 2005-06 میں 60 روپے کا ڈالر رکھا گیا تھا. تو 2007 کے اندر جو تھا وہ 2007-08 کا جو آخری سال تھا، اس میں 11.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا تھا، جو 7.8% آف GDP تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی تو برا حال ہو گیا تھا، فوراً IMF کے پاس جانا پڑا آپ کو. پھر فوراً 60 سے 80 روپے کرنسی گئی، یعنی کہ 33% ڈیویلویشن ہوا، اور پھر جا کے بڑی مشکل سے ہم سنبھلے. اس وقت بھی امریکہ کے پیسے ہم کو آ رہے تھے. پھر 2018 میں جب ہم گئے ہیں تو اس سال 7.8 GDP کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پرویز مشرف صاحب دے کے گئے تھے. پھر میاں صاحب کے آخری سال جو ہے
مطلب یہ کہ شاہد عباسی وزیر تھا اور 5 مہینے کے لیے تو میں بھی وزیر خزانہ تھا، اس سے پہلے ڈار صاحب تھے. ہم نے 6.0% GDP کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا. وہ $10 بلین مارکیٹ میں ڈالے. تو جب آپ پیسے مارکیٹ میں ڈال سکتے ہیں تو پھر آپ تو ڈالر کسی کے ریٹ پہ بھی رکھ کہاں سکتے سے ڈال سکتے ہیں؟ ہیں، قرض لے کے. ہم قرض پہ، رول اوور پہ، ری شیڈولنگ پہ کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ 3 سال تو اگلے زندہ لگ رہے ہیں سسکیوں لے کے ساتھ. سسکیوں کے ساتھ. سر دیکھیں اس سال ہندوستان 7% گرو کرے گا. ٹھیک ہے، میرا 3-3.5 ٹریلین کی ان کی اکانومی ہے. 3 کی سمجھ لیں تو یا 4 کی سمجھ لیں تو وہ 280 بلین ڈالر سے ان کی معیشت بڑھے گی. ہماری معیشت کی سائز ہی 350 بلین ہے. ٹھیک ہے، ہم گرو کریں گے 2.5%. جتنی ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو کوئی بھی پاکستانی کی ایکچولی پر کیپٹا گروتھ نہیں ہوگی. قرض لے کر IMF سے، دوسرے ملکوں سے، یہ ہم کب تک ایسا کریں گے؟ اور یہ بھی ساتھ ہی بتا دیجئے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی بنیاد پر ہی زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایکسپورٹ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. بالکل ضروری ہے. 2 طریقے ہیں نا سر فارن ایکسچینج کمانے کے، یا ایکسپورٹ کرو یا قرض لو. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے تو وہ قرض لیتے ہیں. چین کیسے زندہ ہے؟ چین ایکسپورٹ کرتا ہے سر. چین پاور ہاؤس ہے. چین 1 ٹریلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے جی، اور پاور اور ہاؤس ہے. 28 ٹریلین کا شاید ان کا ٹوٹل بجٹ ہے. نہیں اتنا بجٹ تو نہیں ہوگا ان کا، مگر 18 بلین کی ان کی معیشت ہے، پوری کی سائز ہے. بجٹ کا مجھے نہیں پتا ان کا. میرا آخری سوال، آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنائی، کیا ہے پذیرائی آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی؟ اور کیوں آپ توقع کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کی موجودگی میں آپ کی بات میں سنوں گا؟ سر بہت بڑی پارٹیاں اب رہی نہیں ہیں. ایک بڑی پارٹی ہے PTI اکراس پاکستان، کراچی میں، پنجاب میں، KP میں بہت مقبول ہے. PPMLN پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں ہی رہ گئی ہے، ادھر مقبولیت ہے، لیکن وہ بھی PTI سے بہت کم مقبولیت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا، کہ لاہور میں مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی سیٹیں نہیں جیت سکی ہے. مانسیرا میں مسلم لیگ اپنی سیٹیں نہیں جیت سکی. تو مسلم لیگ جو ہے نا وہ ڈکلائن پہ ہے، سیریس ڈکلائن پہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جس طرح پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ختم ہو گئی ہے سیاست، کیا اس طرح کی ڈکلائن پہ، ٹرمینل ڈکلائن پہ، یا اپنے آپ کو ریوائیو کرتے ہیں. اسی طرح MQM کراچی میں بیسکلی ختم ہو چکی ہے. 1 سیٹ نہیں جیتے ہیں، بھلے ان کو جتنی بھی سیٹیں ملی اللہ کی مہربانی سے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان لوگوں سے خوش نہیں ہیں جو ان کے ووٹ کو چوری کر کے اوپر آئیں. تو ان کو مشکل لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی ووٹ ملے. آپ سمجھتے ہیں آپ کی باری آئے گی؟ سر یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کیریکٹر جو ہے نا، اگر اس پہ انتخابات ہوتے ہیں، اگر لوگ اس بات پہ دیتے ہیں کہ یار جس کو ووٹ دے رہے ہیں ان کا کیریکٹر ہونا چاہیے، تو شاید عباسی سے زیادہ کیریکٹر میرے خیال سے پاکستان میں کسی سیاستدان کا نہیں ہوگا، جس میں بہادری بھی ہے، ایمانداری بھی ہے، اور عاجزی بھی ہے، ہیوملٹی بھی ہے، اور کمپیٹنس بھی ہے. پانی کی شدید قلت کا ہم شکار ہونے والے ہیں. ہمارے پاس پانی کی قلت کا کوئی علاج ہے؟ بالکل بالکل، ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. سر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ہم اس طرح سوچ لیں کہ واٹر اکانومی اگر آپ دیکھیں تو ہم 90% سے زیادہ اپنی پانی جو ہے وہ ایگریکلچر میں، زراعت میں لگاتے ہیں. 90% سے زیادہ، آئی تھنک 92-93% لگاتے ہیں، جس سے صرف ہماری 4%، 5% ان کراپ سے GDP آتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کو ایک تو ڈرپ ایگریکلچر پہ جانا پڑے گا، ہم کو چھوٹے اور بڑے قسم کے ڈیمز بنانے پڑیں گے. امیر بادشاہ جو بن رہا ہے اس سے بھی فائدہ ہوگا. تو جو پانی آتا ہے اس کو اسٹور کر لیں. ایک خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کر دیتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے خلاف ہے، کہ تھوڑی سی پاپولیشن پلاننگ بھی کرنی ضروری ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. بہت سادی زبان میں اپنے مشکل سوالوں کا جواب دے دیا. خواتین و حضرات، آج کے لیے یہی. اگلے مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. بہت شکریہ.